ہیلو دوستوں، میرا نام ہے بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بی کے ٹی وی۔ دوستوں، انسان کے پیدا ہوتے ہی اس نے فطرت کو سمجھنے اور اس کائنات کی بناوٹ اور اس کے رازوں کو سمجھنے کی جستجو میں لگ گیا۔ انسان نے اس کائنات میں ایسی نشانیاں دیکھی جس نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر انسان کی ابتدا کب ہوئی، انسان کب زمین پر آیا اور دنیا میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو زمین پر نہیں ہیں لیکن آسمانوں سے آئی ہیں۔ ان سب باتوں کے بارے میں تو ہمیں 1400 سال پہلے قرآن میں بتا دیا گیا تھا، جو بے شک ایک حق اور ایک سچ کی کتاب ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چند ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کا ذکر قرآن نے 1400 سال پہلے ہی کر دیا تھا، اور سائنس 1400 سال پہلے قرآن کی گئی باتوں کو آج سچ ثابت کر رہی ہے۔ دوستوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اوریجن آف لائف کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پانی ہماری لائف کا ایک عام حصہ ہے، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اور ہم نے سب جاندار چیزوں کو پانی سے بنایا، تو کیا وہ اپنے پروردگار پر ایمان نہیں لائیں گے؟ آج ماڈرن سائنس بھی ہمیں کہتی ہے کہ دنیا پر موجود ہر جاندار کے سیلز پانی سے بنے ہوئے ہیں۔ مثلاً کسی بھی انسان کے سیل کو اگر اسٹڈی کیا جائے تو اس میں 70% پانی ہوتا ہے۔ ان سب کے بارے میں ہمیں تب پتہ چلا جب 12ویں عیسوی صدی میں مائکروسکوپ کو انوینٹ کیا گیا، لیکن قرآن نے تو 1400 سال پہلے ہی اس کے بارے میں ہمیں بتا دیا تھا۔ دوستو، اس کے بعد بات کرتے ہیں لوہا یعنی آئرن کی۔ لوہا زمین پر مختلف شکلوں میں پایا جاتا ہے، مگر سچ یہ ہے کہ یہ زمین کا پروڈکٹ نہیں ہے، بلکہ اس کو آسمانوں سے بھیجا گیا ہے۔ آج ماڈرن سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی 4 کروڑ سال پہلے کچھ سٹارز آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے تھے، اور یہ میٹرائڈز یعنی بڑے بڑے پتھروں کے ذریعے یہ لوہا ہماری زمین پر آیا۔ سائنس آج ہمیں اس کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن قرآن نے اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہی کر دیا تھا۔ جیسے کہ سورہ حدید میں آتا ہے کہ اور ہم نے لوہے کو زبردست طاقت دے کر اتارا تاکہ انسان اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ دوستو، ہم جب بھی پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے، جو ہمیں اس بات پر قائل کر دیتی ہے کہ بے شک کوئی تو ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں پہاڑوں کے بارے میں یوں بتایا گیا ہے کہ ہم نے زمین کو انسانوں کے لیے آرام دہ نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پہاڑ جتنا اس زمین سے اونچائی پر ہوتے ہیں اس سے کئی زیادہ زمین کے اندر موجود ہوتے ہیں، جس کی تصدیق آج سائنٹسٹ فرینک پرنس اپنی کتاب دی ارتھ میں بھی کر چکے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ جتنے زمین سے اونچائی پر ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زمین کے اندر ہوتے ہیں، جس کی ایک مثال ماؤنٹ ایوریسٹ کی بھی ہے، جس کی زمین سے اونچائی 9 کلومیٹر ہے، لیکن اس کی زمین کے اندر کی گہرائی 125 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ دوستو، اس کے بعد بات کرتے ہیں ایکسپینشن آف یونیورس کی۔ آج سے 1400 سال پہلے جب ایسٹرالوجی کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں تھا تو اس وقت قرآن اس یونیورس کے راز بتاتے ہوئے فرماتے ہیں اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم اسے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ دوستو، قرآن مجید کے اس ارشاد کی تصدیق 20ویں صدی کے مشہور سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں بھی کی ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی ڈسکوری ہے کہ یونیورس ٹائم کے ساتھ ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ دوستوں، یہ ڈسکوری کسی غیر مسلم کے لیے تو ایک بڑی ڈسکوری ہو سکتی ہے، لیکن کسی مسلمان کے لیے نہیں، کیونکہ قرآن نے تو 1400 سال پہلے ہی ہمیں اس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں سورج کے گھومنے کی۔ آج سے کچھ سالوں پہلے تک سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ سورج ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے اور یہ زمین اور باقی سیاروں کی طرح گھومتا نہیں ہے۔ دوستو، 1215 میں ایک سائنٹسٹ نیکول کاپس نے ایک تھیوری پیش کی، جس میں وہ کہتا ہے کہ زمین اور باقی سیارے چکر لگاتے ہیں، لیکن سورج اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے اور یہ حرکت نہیں کرتا۔ ایک عرصے تک سائنٹسٹ کا یہی کانسیپٹ رہا، جس کے بعد جرمن سائنٹسٹ جانس کیپلر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ محض زمین اور باقی سیارے سورج کے گرد چکر نہیں لگاتے، بلکہ سورج بھی اپنے سائے کو مکمل کرنے کے لیے چکر لگاتا ہے، جس کو وہ 25 دن میں مکمل کرتا ہے۔ ان سب باتوں کا ذکر قرآن میں کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے اور وہ سب ایک گھڑے میں تیر رہے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں کیا جا چکا ہے، لیکن آج کی ماڈرن سائنس بھی ابھی اتنی جدید نہیں ہوئی کہ وہ ان کو غلط یا سچ ثابت کر سکے۔ جوں سائنس ترقی کر رہی ہے وہ قرآن میں کیے گئے ذکر پر تحقیق کرتی ہے اور آخرکار اسے سچ مان لیتی ہے۔ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآن ایک حق اور ایک سچ کی کتاب ہے، جو بے شک ایسا ہی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
میں آپ سے ملوں گا ایک ایسی ہی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.